انداز کیے جانے سے ہم لوگ مایوس ہو گئے ہیں اور حکومت کی کارکردگی سے مسلمان خوش تھے، لیکن چند عرصوں سے دیکھا جا رہا ہے، کچھ دنوں سے مسلمانوں کو خاص طور پہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ حالیہ عرصے میں 6 MLC کی سیٹ کا اعلان کیا گیا، جس میں ایک بھی مسلمان نظر نہیں آیا۔ بائندہ مختلف 12 اور سیٹ بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ممکن ہے کہ اس میں کیا ہوگا نہیں بول سکتے، لیکن ہم اپنی تنظیم کی جانب سے حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم مسلمانوں کو 2 نمائندگیاں دی جائیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا اظہار بعض اوقات نامناسب معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ 12% مسلم تحفظات کے تعلق سے اگر بات کہی جائے تو وہ آج تک حکومت کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ابھی 4% پر ہی مسلمان اکتفا کیے ہوئے ہیں، وہ بھی کانگریس کی حکومت میں ہوا تھا۔ دوسرے 3 مساجد جو شہید کیے گئے، آج تک اس کے تعلق سے حکومت صرف وعدے کر رہی ہے۔ حیدرآباد کی عوام خاص طور پہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی اعتماد پر خاموش ہے، ورنہ حالات کیا ہوتے نہیں بول سکتے تھے۔ اور کئی کارپوریشنوں کے چیئرمین شپ خالی ہے یا تو ختم ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی نمائندگی نہیں۔ الغرض ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے معاملے کے تحت مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس طرف خصوصی توجہ دے، اور جو آئندہ آنے والے 12 MLC سیٹ کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے کم از کم 2 مسلم امیدواروں کو نامزد کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ غور فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ رڈی طبقہ جو ہے 3% ہونے کے باوجود 6 میں سے 3 رڈیوں کو دیا گیا۔ خیر، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، حکومت چاہے کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ 18% مسلمان ہونے کے باوجود کوئی بھی MLC کو نامزد نہیں کیا گیا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم ائمہ مساجد تنظیم کی جانب سے حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مجالس مقامی کے نمائندگی کرنے والے MLC کی سیٹوں میں کم از کم 2 مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے۔ میں خصوصاً جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہے، کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا مسیحا ہے، تو اس کو ثابت کر دکھائیں۔ KTR صاحب سے بھی میں خواہش کرتا ہوں کہ اس طرف توجہ دیں اور مسلمانوں کے اندر جو مایوسی اور غم و غصے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اس کو دور فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے خود سلیم صاحب بھی ہو سکتے ہیں اس میں، اور دوسرے ہمارے فرید الدین صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اور دیگر اور بھی ہیں مسلمان بہت سارے ہیں حیدرآباد میں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ مسلم نمائندگی ہونی چاہیے، مسلم نمائندگی ہونی چاہیے۔ TRS ٹکٹ دی تو ہی نمائندگی تو نہیں نا، آپ کا یعنی مسلمانوں کے تعلق سے جو آپ کا ایشو ہے، یعنی میں مسلمانوں کا مسیحا ہوں اور مسلمانوں کا ہمدرد ہوں، تو تھوڑا اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ وہ مسلم حکومت کارکردگی کو بھی دیکھتی ہے، لیکن فی الوقت کسی بھی مسلمان کو نمائندگی نہیں دی گئی، اس پر ہمارا تعجب ہے۔ یونیورسٹی میں ایک ماسٹرز نے دیا، ہاں، اس پر بھی ایک منٹ، اس کے علاوہ مائنورٹیز کمیشن کے قانون کے ایکٹ کے اندر ہے ایک مسلمان کو ممبر بنانا، تو حکومت نے، لیکن اس پہ آپ لوگ کوئی آواز نہیں اٹھائے۔ آج صرف MLC کے لیے آواز اٹھانا مطلب کیا ہے؟ نہیں، MLC نہیں، ہماری آواز انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم بات کریں گے، وہ ہمارے سامنے وہ بھی بات ہے، ضرور ہے آپ نے جو فرمایا ہے، لیکن اس کے سوا ہر جگہ TRS کو اڑتے ہیں، ہم نے کہا ہے ہماری تنظیم کی جانب سے۔ آپ کی تنظیم کا اثر کتنا ہے ریاست میں پوری؟ الحمدللہ اللہ کے کرم سے کم از کم حیدرآباد میں ہماری تنظیم کے
1500 سے زائد آئمہ مساجد ہے اللہ کرم سے، 1500 سے زائد الحمدللہ۔ حکومت جو بھی 5000 روپے دے رہی ہے وہ 5000 روپے کوئی زیادہ نہیں ہے، بالکل معمولی سی بات ہے، اس پر بھی جو ہے حکومت غور کرے اور اس پر زیادہ سے زیادہ کم از کم 20,000 روپے ہونی چاہیے ایک امام اور مؤذن کو۔ حکومت دے سکتی ہے، کوئی مشکل یہ ہے، اس لیے کہ حکومت کے پاس فنڈ ہے، اوقاف کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، اس کے تعلق سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ حکومت خود مسلمانوں کا پیسہ اگر مسلمانوں کو تقسیم کر دے تو تب بھی وہ کم پڑے گا، بہت زیادہ الحمدللہ حکومت کے پاس ہمارا پیسہ ہے، اگر وہی پیسہ تقسیم کرے تو وہ پیسہ بھی ختم نہیں ہوگا، اور دیگر بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ۔ ابھی چونکہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ دیا تو بہرحال تھوڑا اس میں اضافہ کرنی چاہیے، ہمارا ایک مطالبہ ہے حکومت سے۔ آئمہ